ہر شہر میں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ عام انسان نہیں رہتے بلکہ کوئی اور بسا ہوتا ہے۔ آج کی کہانی جے پور شہر کی نیلی حویلی کی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو شخص وہاں پہ گیا وہ اس کو آج تک نہ بھول سکا۔ سنبھال کر سنیے گا کیونکہ یہ کہانی آپ کی دل کی دھڑکن کو تیز کر دے گی۔ یہ واقعہ جے پور کی ایک پرانی نیلی حویلی کا ہے۔ یہ کہانی مجھے ایک صاحب نے بذریعہ ای میل بھیجی اور انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ براہ راست پیش آیا۔ ان کا دوست جے پور میں اس نیلی حویلی میں رہتا تھا۔ حویلی کے دو راستے تھے، ایک تنگ گلی کے ذریعے اندر جانے کا اور دوسرا سیدھا مین روڈ سے۔ روڈ والا راستہ صاف اور آسان تھا مگر بہت دور پڑتا تھا۔ گلی والا راستہ قریب تھا لیکن اس کے اندر ایک عجیب نقطہ تھا۔ گلی والے راستے سے اندر داخل ہو کر پہلی منزل تک جانے کے لیے سیڑھیاں تھی۔ ان سیڑھیوں کے اوپر بائیں طرف ایک واش روم تھا۔ اس واش روم کے دو دروازے تھے، ایک سامنے سے داخل ہونے والا اور دوسرا پچھلے حصے میں نکلنے والا۔ اگر کوئی اندر سے گزر کر پچھلے دروازے سے نکلتا تو سیدھا زیب کے گھر کے سامنے پہنچ جاتا، لیکن اگر آپ روڈ والے راستے سے جاتے ہو تو سیدھا زیب کے گھر میں پہنچ جاتے۔ واش روم سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چونکہ ہمارا قیام قریبی پھپھو کے گھر پہ تھا اس لیے قریب ہونے کی وجہ سے گلی والے راستے سے ہی چل پڑا۔ جب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا تو ایک منظر دیکھ کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ جہاں واش روم کا دروازہ ہونا چاہیے تھا وہاں ایک مضبوط دیوار کھڑی تھی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ مجھے پچھلی بار کا دورہ یاد تھا۔ وہاں کوئی دیوار نہیں تھی، بالکل ایک کھلا راستہ تھا جو اندر واش روم کی طرف جاتا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے کیونکہ دن ہونے کی وجہ سے اس حصے میں کچھ غیر معمولی اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ شک دور کرنے کے لیے میں نے دیوار کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں تھا، وہ واقعی سخت اور سخت دیوار تھی۔ ابھی میرا ہاتھ اس دیوار پہ تھا کہ اچانک نیچے سیڑھیوں سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو ایک شخص اوپر آ رہا تھا، مکمل سفید لباس میں لپٹا ہوا۔ عجیب بات یہ تھی کہ روشنی کے باوجود اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے اس کے چہرے پہ کچھ ہو ہی نہ ہو۔ وہ شخص میرے قریب سے گزرا اور سیدھا چھت پہ چڑھ گیا۔ میں نے سوچا شاید وہاں کوئی اور راستہ ہے جس کا مجھے علم نہیں، چنانچہ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب چھت پہ پہنچا تو شخص دائیں طرف مڑا۔ میں نے ابھی قدم بڑھایا اور نظر دوڑائی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ چھت پر کوئی نہ راستہ تھا اور نہ کوئی سیڑھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شخص ہوا میں تیلیل ہو گیا ہو۔ میرے ذہن پر ایک بھاری بوجھ سا پڑنے لگا۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ میں سن ہو کر نیچے اتر آیا اور فیصلہ کیا کہ اب روڈ والے راستے سے ہی جاؤں گا۔ زیب کے گھر پہنچتے ہی میں نے اس پر غصہ نکالا، یار تم نے کہا تھا گلی والے راستے سے آ جاؤ، مگر وہاں تو کوئی دیوار کھڑی ہے، نہ کوئی واش روم نہ دروازہ۔ ابھی میں وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں۔ یہ سن کر زہیب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، کیا وہاں کوئی دروازہ نہیں؟ تمہیں وہم ہوا ہے؟ چلو میرے ساتھ، میں دکھاتا ہوں۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر واقعی وہاں دیوار نہ ہوئی تو پھر جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا وہ کیا تھا؟ لیکن میں نے زہیب کے ساتھ گیا۔ ہم دوبارہ وہی سیڑھیاں چڑھے اور وہاں پہنچ کر جو منظر دیکھا اس نے تو جیسے میرے قدموں تلے زمین ہی کھینچ لی۔ وہاں کوئی دیوار نہیں تھی، بائیں جانب بالکل عام سا واش روم بنا ہوا، وہی پرانا راستہ۔ زہیب نے کہا، یہ دیکھو سب کچھ ویسا ہی ہے، کہاں ہے دیوار؟ میرے جسم پہ پسینہ چھوٹ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا میں نے دیوار کو ہاتھ لگایا ہوا تھا، اسی کی سختی محسوس کی تھی۔ سفید لباس والا شخص وہ کون تھا؟ انسان یا کچھ اور؟
اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ اگر وہ مجھے کہیں اور لے جاتا تو کیا میں واپس آ بھی پاتا؟ یہ سوالات آج بھی میرے ذہن میں گونجتے ہیں، اور جب بھی میں اس لمحے کو یاد کرتا ہوں میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ کیا وہ لباس میں لپٹا شخص کوئی انسان تھا یا کوئی جن؟ اور دیوار، کیا وہ دیوار حقیقت میں تھی یا بس مجھے دکھائی گئی تھی؟ شاید کچھ دروازے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اس وقت کھلتے ہیں جب ہم ان کو اندر لے جانا مقصود ہو۔ وہ سفید لباس میں لپٹا شخص آخر تھا کون؟ اور وہ دیوار جو کبھی غائب ہوتی تھی اور کبھی ظاہر؟ کیا یہ سب وہم تھا یا کسی اور دنیا کی جھلک؟ اگر آپ کو کبھی کسی پرانی حویلی میں جانے کا اتفاق ہو اور وہاں آپ کو کوئی دیوار نظر آ جائے تو اس کے قریب مت جائیے، ہو سکتا ہے وہ دیوار ابھی کے لیے کھڑی کی گئی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگ رہا ہے اور کہانی ہماری پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔